بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ حرف با کی دو جگہوں کی بات پہلے آ چکی تھی، اب آگے کی بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت دیکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی ترکیب دیکھیں گے۔ وقت تکون للتعلیل نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اور کبھی بات تعلیل کے لیے آتا ہے۔ تعلیل کہتے ہیں علت بتلانے کو، یعنی با جس کے اوپر داخل ہوگا اس کے بعد کا جو اس سے با سے پہلے جو چیز ہے اس کی علت کیا ہے جس کے اوپر با داخل ہو رہا ہے وہ۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، بچھڑے کی پرستش کر کے۔ تو یہ بچھڑے کی جو پوجا انہوں نے کی، جو بچھڑے کو معبود بنایا، تو یہ علت ہے کس کے لیے؟ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ با کس معنی میں ہو گیا؟ علت کے معنی میں ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں وللمصاحبتی، چوتھی جگہ ہے مصاحبت کے لیے۔ مصاحبت کے معنی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ وہ مع کے معنی میں آ جائے۔ تو یہ با اصل میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مصاحبت میں مع کے معنی میں آ جاتا ہے۔ جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، کہ میں نے گھوڑا خریدا اور اس کی زین کے ساتھ۔ تو یہ گھوڑا زین کے ساتھ خریدا گیا، تو یہ با کیا ہے یہاں پہ؟ مصاحبت یعنی مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں وللتعدیتی، پانچویں جگہ ہے با تعدیہ کے معنی میں آتا ہے۔ تعدیہ کہتے ہیں کہ متعدی بنا دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ با صحابہ کے معنی ہوتے ہیں صرف جانا، اور با لگ گیا تو اس نے کیا ہے؟ ذہبہ جو لازم تھا اس کو متعدی بنا دیا کہ اللہ نے ان کے آنکھوں کا نور سلب کر لیا، لے گیا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال دے رہے ہیں ذہبت بزید ای اذہبتہ، کہ میں زید کو لے گیا۔ تو ذہبہ خود جانے کے معنی میں تھا، لیکن با داخل ہو گیا تو با جس کے اوپر داخل ہوگا اس کو متعدی بنا دے گا۔ تو ما قبل کا جو فعل ہے وہ فعل اب لازم سے متعدی کے معنی میں آ جائے گا۔ تو یہاں ذہبتو کیا ہے؟ اذہبتو کے معنی میں آ گیا کہ میں اس کو لے گیا۔ تو یہ با تعدیہ کے لیے ہو گیا۔ چھٹی جگہ دیکھتے ہیں وللمقابلتی نحو اشتریت العبد بالفرس، کہ یہاں با کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ مقابلے کے لیے، یعنی با سے پہلے جو ہے اور جو با کے بعد ہے دونوں میں ایک دوسرے کا تقابل ہوتا ہے، ایک پہلا دوسرے کے لیے بدل بنتا ہے، عوض بن جاتا ہے۔ جیسے اشتریت العبد بالفرسی، کہ میں نے غلام خریدا گھوڑے کے مقابلے میں، یعنی غلام کی قیمت کیا تھی؟ گھوڑا، تو گھوڑا میں نے دیا اور غلام کو خرید لیا۔ تو یہ ایک دوسرے کا عوض بن گئے، ایک دوسرے کا بدل بن گئے، تو اس کو کہتے ہیں با مقابلہ۔ ساتویں جگہ دیکھتے ہیں وللقسمی، با قسم کے لیے آتا ہے۔ جیسے باللہ لا فلن کذا، یہ با قسمیہ ہوتا ہے۔ یہ جب بھی با آتا ہے یا اقسم محذوف مانتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، جیسے یہ مثال ہے کہ نحو باللہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور بھی ضرور ایسے کروں گا۔ تو یہ با قسمیہ ہوتا ہے، یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ جہاں بھی داخل ہوتا ہے وہاں اقسمو صیغہ واحد متکلم باب افعال سے پوشیدہ مانتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں وللاستعطافی، آٹھویں جگہ کیا ہے؟ با استعطاف کے معنی میں آتا ہے۔ استعطاف یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اس کا مادہ عطفن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں موڑنا اور مہربانی کرنا۔ تو یہاں مہربانی طلب کرنے کے معنی میں ہے، تو جس کے اوپر یہ داخل ہوگا اس کے لیے مہربانی طلب کرے گا۔ تو جیسے یہاں پہ ارحم بزیدن، تو یہاں زید کے اوپر داخل ہوا تو زید کے لیے مہربانی طلب کر رہا ہے کہ زید کے اوپر رحم کیجئے۔ نویں جگہ ولظرفیتی، با کبھی ظرفیت کے معنی میں آتا ہے، یعنی جگہ کو بتلانے کے معنی میں آتا ہے۔ جہاں داخل ہوگا وہ ظرف ہوگا، اور وہ ظرف کیا ہے؟ یا تو ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے زیدن فی البلد، زید شہر میں ہے، تو شہر کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، اور زید کا ہونا شہر کے اندر، یہ با کیا ہے؟ فی کے معنی، زیدن بالبلدی، تو یہ با کیا ہے؟ فی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے زیدن فی البلدی، ویسے زیدن بالبلدی، کہ زید کیا ہے؟ شہر میں ہے، تو یہ با کیا ہے؟ فی کے معنی میں آتا ہے۔
10ਵੀं जगह वली ज़ियादती कि बा किस माना में है, ज़्यादती के माना में है, ज़ायद होता है। जैसे कौलिही ताला वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका कि तुम अपने हाथों को तुम अपनी जानों को अपने हाथों के ज़रिए से हलाकत में ना डालो। तो यहाँ क्या है, बा जिसके ऊपर दाखिल हो रहा है, अगर ये बा दाखिल ना होता तो भी कलाम के में कोई फ़र्क ना आता, कोई माने में गड़बड़ी ना आती, लेकिन ये बा ऐसा है कि जो कलाम में फसाहत व बलागत के माने के लिए, कलाम के हुस्न के लिए लाया जाता है। ये मतलब नहीं है कि बा जायद है यानी बेकार है, जैसे हम उर्दू में समझते हैं जायद का मतलब बेकार। ऐसा नहीं है कि ये बा जायदा का मतलब बेकार होना है, ऐसा नहीं है, बल्कि जायद कलाम अरब में जो आता है वो भी उसके अंदर हुस्न के लिए आता है। और इस तरह के बा का इस्तेमाल कुरान के अंदर भी हुआ है, तो कुरान में कोई चीज़ बेफायदा नहीं आई हुई है। तो ये कलाम बलीग के अंदर, कलाम फसीह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस बा जायदा से मतलब सिर्फ ये है कि ये बेकार और लग़व नहीं है, बल्कि इसके बगैर भी कलाम का मतलब सही हो जाएगा। ये है जायदा का मतलब। तो ये 10 जगहें मुकम्मल हो गई। अब इनकी तरकीब देख लेते हैं। यहाँ से तरकीब का एक तरीका ये है कि कद तकूनु लित्तालील, इसके बाद मिसाल लिखी हुई है नहु कौलिही ताला इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम। या तो आप ऐसा करें कि पहले कद तकूनु लित्तालील की तरकीब कर लें, फिर मिसाल की तरकीब करें, फिर उसके बाद जहाँ अगली इबारत आ रही है वलिल मुसाहबती, तो फिर वहाँ पे कद तकूनु महज़ूफ़ निकालें। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसान तरीन तरकीब ये की है कि तमाम जो यहाँ से लेके कद तकूनु से लेके और आखिर तक 8 जगहों पे बा को लाया जाता है। यानी पूरे सबक के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने 10 जगहें बा की बताई हैं जहाँ बा को इस्तेमाल किया जाता है। तो पिछले की इबारत हो गई। यहाँ से कद तकूनु ही से आगे की जितनी इबारत है उसका ताल्लुक़ है, तो मिसालों को हटा के बाकी सबको जोड़ के आसान तरीन तरकीब यहाँ पे किया जा रहा है। और दूसरी तरकीबों का भी एहतमाल है, वही एहतमाल है जो हमने बताया कि आप क्या है, मुसाहबत से पहले भी कद तकूनु निकालें, फिर तादिया से पहले कद तकूनु निकालें, यानी अत्फ़ है तो बहरहाल उसको निकाल के ही तरकीब करेंगे। तो यहाँ इकट्ठे ही सबको करके तरकीब कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिसालों को अलग अलग हर मिसाल की तरकीब कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं। कद तहकीक के लिए आता है, लेकिन यहाँ तकलील के लिए है, यानी ऊपर की जो 2 जगहें बताई थी उन्होंने कि इल्साक़ के लिए और इस्तिआनत के लिए बा कसरत इस्तेमाल है, और बाकी 8 जगहों में किल्लत इस्तेमाल है। और हमने बताया भी कि 10 जगहें ही फ़िक्स नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी जगहों पे बा का इस्तेमाल होता है, जो बड़ी किताबों में आपको आसानी से मिल जाएगा। तकूनु फ़ेल नाक़िस, इसके अंदर ज़मीर मौजूद है, या ज़मीर जो इसका फ़ाइल भी है और इस्म भी है, क्योंकि काना के अंदर फ़ेल नाक़िसा के अंदर उसके इस्म और ख़बर होते हैं। तो ये हो गया इसका इस्म। लाम हर्फ़ जर तालील मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तक़र बनेगा सब का सब, यानी किसी न किसी शिबह फ़ेल से मुताल्लिक़ करके, और फिर ये यहाँ पे बनेगा मातूफ़ अलैह। तो ये हर्फ़ जर और मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर मातूफ़ अलैह। वाव आतिफ़ा, लिल मुसाहबती में भी वही है, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र होकर मातूफ़, पीछे वाले के लिए मातूफ़ और अगले वाले के लिए मातूफ़ अलैह। तो इसको लिखते हैं मातूफ़ अलैह मातूफ़। वाव आतिफ़ा लित्तादियती, ये भी ज़र्फ़ मुस्तक़र। ज़र्फ़ मुस्तक़र और ज़र्फ़ लघु की बात सबक नंबर 2 में आई है, आप वहाँ समझ लें। ना समझ में आए तो फिर आप कमेंट करके बताएं कि आपको ज़र्फ़ मुस्तक़र ज़र्फ़ लघु नहीं समझ में आया।
معطوف، یہ بھی معطوف علیہ معطوف بنے گا. تمام جگہیں بالکل ایک ہی طرح سے ایک ہی طرز پہ ہیں، تو ایسے آسانی ہو جائے گی، ہر جگہ محذوفات نکال کے ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بھی ظرف مستقر جار مجرور سے مل کر، اور یہ بھی معطوف علیہ اور معطوف بن جائے گا. واو عاطفہ، یہ بھی ظرف مستقر معطوف علیہ معطوف. واو عاطفہ استعطاف، یہ بھی ظرف مستقر معطوف علیہ معطوف. وللظرفیتی اور للزیادتی، اس میں بھی وہی ترکیب سب میں. تو ایسے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. ظرف مستقر اور یہ بھی ظرف مستقر ہے. یہ بھی معطوف علیہ معطوف، اور یہ بھی معطوف علیہ معطوف. یہ سب کے سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایسے آپ کے لیے ترکیب کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی. تو اب کرنا کیا ہے، یہ تعلیل معطوف علیہ اپنے تمام معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ بن جائے گا فعل ناقص کی خبر. تو تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہاں تک کی عبارت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہاں سے مثالوں کی ترکیب شروع کرتے ہیں. نہ مضاف، قول یہ مصدر ہے، قال یقول قولا مصدر، اور یہ مضاف ہے، وہ ضمیر فاعل ہے، اور یہ بنے گا ذوالحال. تعالی فعل ماضی، فعل ماضی معروف ہے یہ، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل بھی موجود ہے. تو تعالی فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا حال. ذوالحال حال سے مل کر یہ ہو جائے گا مضاف الیہ، یہ بن جائے گا مضاف الیہ. اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا قول. اس طرح کی جہاں بھی ترکیب آئے گی، قولہ تعالی، نحو قولہ تعالی، جہاں بھی قولہ تعالی کی بات آئے گی اس کی ترکیب بس اسی طریقے پہ ہوگی. اور اس طرح کی مثالیں کتاب میں بھری پڑی ہیں، ایک جگہ سمجھ لیں گے تو آگے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. ان حروف مشبہ بالفعل، کم جو اس میں ضمیر ہے وہ کیا ہے، انا کا اسم. حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے ملتا ہے، تو یہ انا کا کیا بن گیا، اسم. ظلمتم فعل، ظلم فعل، اور تم ضمیر اس کے اندر فاعل، تو یہ فعل اور یہ ہو گیا فاعل. انفسکم، یہ انفس مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ، تو یہ ہو گیا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مفعول بہ، ظلم فعل کا. با حرف جر،
اتخاذ مصدر، یہ مصدر بھی ہے مضاف بھی ہے، آگے یہ مصدر مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، اور اجل جو ہے یہ اس مصدر کا مفعول بھی ہے۔ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا، جار مجرور سے مل کے یہ ہو جائے گا ظرف لغو، متعلق ہو جائے گا ظلمہ فعل کے، تو ظلمہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا پہلے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گا۔ انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کے یہ بنے گا مقولہ، قول مقولے سے مل کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ہو جائے گا مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا خبر، اور اس کی مبتدا محذوف ہے، ہم نے بتایا جہاں بھی اس طرح کی مثال آئے گی وہ مبتدا محذوف نکالیں گے، تو یہاں مبتدا محذوف نکالیں گے مثال ہو، یہ مرکب اضافی یعنی مثال مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مثال ہو میں ہو ضمیر کیا ہے مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، تو خبر اور یہ ہو گیا مبتدا جو محذوف ہے، تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ قول مقولہ یعنی اللہ تعالیٰ کا قول جہاں بھی آئے گا اس طرح کا نہ ہو قولی تعالیٰ، اس کی ترکیب اسی طرح ہوگی، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، نحو مضاف، اشتریت فعل با فاعل، الفرس مفعول به، با حرف جر، سرج مجرور بسرجہ، یہ کیا ہے مجرور ہو جائے گا، یہ مضاف مضاف الیہ سے ہو کے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی خبر، اس کے مبتدا محذوف، ہم نے بتایا ہے کہ ہر جگہ مثال ہو یا مثال ہوا جیسی رہے گی عبارت ویسے ہی محذوف نکالیں گے، تو مثال ہو محذوف، یہ مرکب اضافی ہو کر مثال مضاف و ضمیر مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا محذوف کے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو ایسے اس کی ترکیب ہو گئی۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں، اگلی بار دیکھتے ہیں، نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہو ضمیر اس کا فاعل،
اور یہ ہو جائے گا ذوالحال۔ تعالی فعل ماضی معروف اور اس میں ہے اس کا فاعل بھی موجود، تو فعل ماضی معروف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا حال۔ ذوالحال حال سے مل کر یہ ہو جائے گا مصدر مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا قول۔ ذہبہ یہ ہے فعل ماضی، اللہ فاعل، با حرف جر، نور مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ہوا ظرف لغو۔ ذہب فعل کے، ذہب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مقولہ۔ قول مقولہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ واو عاطفہ، نحو مضاف، ذہبت ونحو ذہبت بزید، یہاں عبارت چھوٹ گئی، بزید، ذہبت فعل با فاعل، اس میں انا ضمیر فاعل موجود ہے، تو ذہبت فعل با فاعل، بزیدن کے اندر با حرف جر، زید مجرور، تو جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو، ظرف لغو ہو گیا۔ ذہبت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے یہ بن جائے گا مفسر، ای حرف تفسیر۔ غور سے اس کو دیکھیں، کوئی لفظ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سے اس کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اذہبتہ، یہ اس کی تفسیر آ رہی ہے، تو اذہبتہ فعل با فاعل، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ادھر لا رہے ہیں۔ اذہبتہ فعل اور یہ اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے، تو فعل با فاعل، اور ہو ضمیر مفعول بھی موجود ہے، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ کیا ہے اس کے اندر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ بن جائے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، تو یہ بن جائے گا مضاف الیہ، تو یہ دونوں ملیں گے مفسر تفسیر اور کیا بنیں گے مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے مضاف مضاف الیہ سے مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ بن کے یہ بن جائیں گے خبر، اور مثالہ مبتدا یہاں پہ محذوف نکالیں گے، تو مثالہ مبتدا محذوف، یہ مرکب اضافی سے ہو کے یہ مبتدا بن جاتا ہے، جیسے پیچھے بار بار یہ لفظ آیا ہے، تو مثالہ مبتدا محذوف اور جملہ معطوفہ یہ خبر، تو مبتدا خبر سے مل کر کیا بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ جگہ کم ہونے کی وجہ سے
نقشہ گھوم گیا ہے زیادہ، اس لیے تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ اب یہاں سے اگلی مثال ہم دیکھتے ہیں جو با مقابلے کے لیے آتا ہے، اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ نوح مضاف، اشتریت فعل ماضی، اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے تو یہ فعل ماضی اور اس کے اندر فاعل بھی محذوف ہے۔ عبد مفعول بہ، با حرف جر، فرس مجرور، جار مجرور ظرف لغو، متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر۔ یہاں بھی اس کا محذوف نکالیں گے، مثالھا، یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا محذوف، اور یہ اس کی خبر، تو مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہاں تک کی ترکیب ہو گئی، اب اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اس مثال کے اندر با قسمیہ ہے تو یہاں ہو جائے گا نوح مضاف، با قسمیہ حرف جر، اللہ لفظ اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا اقسمو فعل کے، جہاں بھی با قسمیہ آتا ہے وہاں اقسمو فعل محذوف ہوتا ہے، پھر قسم بنتا ہے، پھر اس کا جواب قسم بھی آتا ہے، تو یہ متعلق ہوگا اقسمو فعل کے، اس کے اندر فاعل موجود ہے تو فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم۔ لا افعلن فعل مستقبل معروف، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، قضا مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، یہ بن جائے گا جواب قسم۔ قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ ہوا، یہ انشائیہ ہو کے اب بنے گا مضاف الیہ، یہ مضاف کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ بن جائے گا مرکب اضافی ہو کر خبر، مرکب اضافی یہ بنے گا خبر، اور یہاں بھی مبتدا محذوف ہے پیچھے کی طرح، مبتدا محذوف، مثالہ، یہ مثالہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گے۔ یہاں تک کی ترکیب آپ سمجھ گئے، اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اب یہ استعفاف کی مثال ہے جہاں با استعفاف کے لیے آتا ہے، تو یہاں پیچھے کی طرف ترکیب ہے، ترکیب آسان ہے۔ نوح مضاف، ارحم فعل امر، اس کے اندر فاعل موجود ہے، انت ضمیر پوشیدہ ہے اس کے اندر، با حرف جر،
زید مجرور، جار مجرور ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، یہ بن جائے گا مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، اور پیچھے ہی کی طرح یہ بھی خبر، اس کا مبتدا محذوف ہے، مثالہ، مثالہ اس کا مبتدا محذوف، تو یہ بن جائے گا مبتدا اور یہ خبر، یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا بنے گا، اور یہ خبر، تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک کی عبارت آپ سمجھ گئے۔ اب یہ اگلی مثال دیکھتے ہیں، نحو زید بالبلدی، یہ مثال ہے جہاں با کیا ہے، ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ یہاں بھی پیچھے ایک طرح ترکیب ہوگی، نحو مضاف، زید مبتدا، با حرف جر، بلد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنے گا، ظرف مستقر ثابتن کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا خبر، ثابتن اپنے فاعل، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، یہ پھر مرکب اضافی خبر اور اس کا مبتدا محذوف، مثالہ، مثالہ، یہاں مثالہ محذوف نکالیں گے تو یہ ہو گیا مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ مثالوں کی ترکیب تقریباً ایک ہی طرح ہو رہی ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، آپ غور کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اب یہ آخری مثال ہے جہاں پہ با کیا ہے، زیادتی کے لیے آتے ہیں، آئیے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ نحو مضاف، قولہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہی ترکیب ہر جگہ ہوگی، قول مصدر مضاف، وہ ضمیر یہ ہے اس کا فاعل، اور یہ ہے ذوالحال، تعالی فعل ماضی، ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، فاعل فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا حال، ذوالحال حال سے مل کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر یہ ہو جائے گا قول۔ اب آگے ہے مقولہ واو عاطفہ، لا تلقوا فعل نہیں، اس کے اندر اس کا فاعل بھی موجود ہے، پوشیدہ ہے اسی کے اندر، اور با حرف جر، عید مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ظرف لغو، ظرف لغو متعلق ہوگا اسی فعل کے، الی حرف جر، التہلکتی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کے ظرف لغو بنا تھا، ظرف لغو بن کے یہ پہلے بنے، یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مجرور، اب جار مجرور سے مل کر یہ بنے گا ظرف لغو، اب یہ کیا ہوا، حرف جر جار مجرور سے مل کر یہ بن گیا ظرف لغو، یہ بھی متعلق ہوگا اسی سے، تو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، اور فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مقولہ، تو قول مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوگا، مرکب اضافی، مرکب اضافی یہ بن جائے گا خبر،
اور مثال ہوا یہاں پہ محذوف نکالیں گے جو بنے گا مبتدا، تو مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ترکیبیں آسان ہیں، آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ ترکیبوں کرانے کی وجہ سے بورڈ پہ لکھنے کی وجہ سے بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، غور کریں، انشاءاللہ مہارت تامہ حاصل ہو جائے گا۔ بس اب یہاں پہ اس کو سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ اب آگے سے دوسرا حرف جو لام آ رہا ہے اس کی بات شروع کریں گے۔